عزیزان گرامی یہ قرآن کریم نے بڑے ہی پیارے انداز سے دیکھیں ہر اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ عبادات. توجہ ہے میرے ساتھ کہ عبادتوں کا بھی ایک فلسفہ ہے. فلسفہ یعنی حکمت. ایک کہتے ہیں فلسفہ جو فلسفہ علم ہے، اور ایک ہے فلسفہ یعنی اس کی حکمت. حکمت یعنی وزڈم بیہائنڈ سم تھنگ. اینک لگاتے ہیں کہ انسان بہتر دیکھ سکے، یا آپ لوگوں نے ماسک لگا رکھے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جراثیم سے بچا سکے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے، یا آپ نے کیوں لگا رکھا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نا. اس کہتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ. فلسفہ تاریخ. تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے، اور فلسفہ تاریخ کو کیوں ہوا. بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کہیں فلسفے کی بحث شروع کر دی، روزے کا اختتام ہے اور اس وقت ہے. عزیزان گرامی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ، جو کیوں ہوا، why it happened، یہ فلسفہ تاریخ ہے. کہتے ہیں فلسفہ تاریخ. اسی طرح سے ایک ہے احکام فقہ. یہ نماز ہے 2 رکعت فجر کی ہے، 4 ظہر اثر مغرب عشاء، اس طرح سے روزے ہیں ماہ مبارک رمضان کے. یہ ہے احکام. ایک ہے فلسفہ احکام. یہ نماز ایسی کیوں ہے پیش کر رہا ہوں کہ چھوڑنا چاہیں. تو عزیزان گرامی سب سے پہلے نیت نماز میں. اس سے پہلے اذان ہے، اقامت ہے. ایک جملہ یہاں پہ پیش کرتا چلوں پھر آگے بڑھوں گا. جب بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. جب بھی اذان و اقامت ہو تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے. نہیں ہے مجمع بھائی، جب بچہ پیدا ہوتا، ہم میں سے جو بھی مسلمان گھرانے پیدا ہوا تو اذان و اقامت ہوئی لیکن نماز نہیں ہوئی. نہیں ہے مجمع، نماز نہیں ہوئی. اذان اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. اور جب مر جاتے ہیں تو جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو وہاں اذان اقامت نہیں ہوتی. آپ نے غور کیا ہے بھائی؟ فجر کی اذان ہوگی، اقامت ہوگی، ظہر کی اثر کی ساری نمازوں کی اذان و اقامت ہے، لیکن نماز جنازہ کی نہ اذان ہے نہ اقامت. کبھی سوچا کہ وہاں اذان و اقامت ہے، ولادت پہ نماز نہیں، جنازے پہ نماز ہے، اذان و اقامت نہیں. شاید خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو ولادت پہ اذان و اقامت ہوئی تھی آج اس کا جنازہ ہو رہا ہے. بس بھئی یہ جب زندگی ختم ہوگی تو انسان قبر میں جب اٹھے گا تب جا کے پتہ چلے گا وہ جو اذان سے اقامت کے بعد نماز میں فاصلہ ہوتا ہے. بھئی مؤذن ابھی جب یہ نماز کے وقت ہو جائے گا تو مؤذن اذان دے دے گا، میں اقامت کہوں گا، نماز پڑھاؤں گا. اذان و اقامت سے لے کے نماز میں بہت کم فاصلہ ہوتا، بہت کم فاصلہ ہوتا. ولادت پہ اذان و اقامت ہو گئی، مرنے پہ جنازہ پڑھا گیا. یہ زندگی اتنی طولانی 60 70 80 90 100 سال، مرنے کے بعد قبر میں جب جائے گا تو لگے گا نہیں، لگتا نہیں میں 80 سال گزار کے آیا ہوں. انبیاء سے بھی پوچھا گیا، جناب عزیر سے کہا کم لبثتا، کہا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. جناب نوح سے، جناب میں بھی انبیاء کی جو سیرت پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کے اوپر جو واقعہ قرآن سے، تو جناب نوح سے متعلق ہے کہ سب سے لمبی زندگی ان کی تھی 2500 سال. روایات جو مستند ہے ہمارے ہاں، پرانے لوگوں کی زندگیاں لمبی تھی. جناب نوح 930 سال، شکر ہے ہمارے یہاں کم ہو گئی. میں شکر ہی کہوں گا، کم ہو گئی ہیں تو اتنے گناہ کر رہے ہیں. پتہ ہے مر جانا ہے پھر اتنے گناہ، اور اگر یہ پتہ ہوتا میں تو 1000 سال جیوں گا، پھر پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہودی اتنا کما لیتے ہیں کہ ان یودع احدہم ان یعمر 1000 سنہ، یودع احدہم یعنی وہ چاہتے یہ ہیں کہ 1000 سال جئیں. کتنا؟ 1000 سال. وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، اللہ کہہ رہا ہے 1000 سال جی بھی لو تو میرے عذاب سے نہیں بچو گے. جب انسان قبر میں اٹھے گا تو لگے گا بہت مختصر زندگی گزار کے آیا ہوں. جناب نوح سے کہا، جناب جبرائیل نے، جناب ملک الموت نے، اسرائیل نے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے سب سے لمبی زندگی گزاری دنیا میں 2500 سال، تو آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. اچھا میری موت کا وقت آ گیا؟ مجھے تو اللہ نے کہا تھا 2500 سال کا ہو گئے. ہو گئے. کہا اسرائیل مطلب لوگ انہیں بعض کا جتنا مارتے تھے کانوں سے خون آنے لگتا تھا اتنا لوگ، پھر بھی کہتے تھے اللہ یا رب اہدی قوم، پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر. اتنی مار کھا کے اتنے ظلم سہ کے پھر بھی کہتے تھے پروردگارہ میری قوم کی ہدایت کر دے. یہ نہیں کہتے تھے ان پہ عذاب بھیجے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 900 سال بعد عذاب کی بد دعا کی ہے.
300 سال کی تبلیغ کے بعد بد دعا کی، پھر اللہ نے اس کو ٹالا. بہرحال اب تفصیل کا وقت نہیں. تو عزیزان گرامی کہا کہ بھی اچھا اے ملک الموت آئے ہو روح قبض کرنے کے لیے، تو ذرا مجھے سہارا دو، سائے میں ہی لے جاؤ، کیونکہ مجھے کوئی سائے میں بھی نہیں رکھے گا میرے جنازے کو، تو سائے میں لے جاؤ. کہا ویسے تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو جس حالت میں ہو اس کی روح اسی حالت میں کر لوں، لیکن آپ نبی خدا ہیں تو آپ کو میں سائے میں لے جاتا ہوں. توجہ، آپ نبی خدا میں آپ کو سائے میں لے جاتا ہوں. سائے میں لے آئے تو کہا کہ بھئی اے نبی خدا، آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری، کسی کو اتنی لمبی زندگی نہیں ملے گی، اور ایک ایسی آگے امت آنے والی ہے جو 50-60 سال زندگی بسر کریں گے پھر مر جایا کریں گے. تو ایک مرتبہ جناب نوح نے فرمایا، کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری زندگی صرف 50-60 سال ہے تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ نبی خدا ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدے کا وقت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی یہ زندگی بڑی مختصر ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بہت طولانی ہے، مجھے بہت لمبی زندگی ملی ہے، انسان بہت. تو اب یہ فلسفہ احکام میں بیان کر رہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. اذان و اقامت میں نے شروع کی تھی، وہاں سے میں جنازے پہ کہیں ایک حکمت پیش کرنے چلا گیا تھا. اگر توجہ ہو اتفاقاً مجھے یاد رہ جاتا، پروردگار میں کو بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ کہ میں بڑا بول نہیں بول رہا، لیکن مجھے یاد رہ جاتا. میرا حافظہ اتنا ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، کون سی مثال دے رہا تھا، کہاں واپس جانا، اگر توجہ ہو مجمع کی. تو میں کہتا فلسفہ احکام، تمام احکام کا اللہ کے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے. کیونکہ وقت میں پورا نہیں لے سکا ہوں تو میں بھی بعد میں نماز کے بعد جاری رکھوں گا. اگر کہیں گے تو دونوں نمازیں میں تیز بڑھا لیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر فوراً جلدی آپ افطار کر لیجیے گا، کھجوریں موجود ہے، پانی پی لیجیے گا، میں پھر مصائب بعد میں پڑھ دوں گا. مصائب ابھی وقت نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کی بانی کہیں گے یار میری مجلس آئی تو مولانا 1 گھنٹے سے فوراً 25 منٹ میں آ گئے. مشن کے لیے بہت ضروری آدمی عزیزان کرام، وہ کہہ رہے ہیں مشن کے لیے بڑا ضروری آدمی ہے وہ جن کی طرف سے مجلس ہے آج. میں سمجھ رہا تھا صلی علی محمد وعلی بھائی پروردگاروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. فلسفہ احکام کیا؟ تو یہ نماز آپ شروع کرتے ہیں، مستحبات کو چھوڑ دیں. وضو ہے، وضو واجب ہے نماز کے لیے. وضو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کن اعضاء کو دھوتے ہیں؟ توجہ، چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو. چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھ. کیوں؟ چہرے میں ہیں آنکھیں، زبان، ناک، کان. ہم چہرہ اس لیے دھوتے ہیں کیونکہ آنکھوں سے گناہ ہوئے تو دھو لو، ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں تو دھو لو. اب ہاتھوں کو اور چہرے کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسا، پاؤں کا مسا. کیوں؟ کیونکہ سجدہ کرنا ہے. مجمع ہو میرے ساتھ. پھر آتے ہیں نماز کے لیے. تو فلسفہ احکام بیان کر رہا ہوں، کل مکمل کروں گا. کل بھی انشاءاللہ تعالی، یہ بھی شاہ صاحب نے کہا تو انشاءاللہ کل فلسفہ احکام روزے کا پورا مکمل کروں گا. میں نے 2 دن پیش کیا، آج نماز کا شروع کر رہا ہوں، کل جاری رکھوں گا. عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام احکام. پھر آ جاتے ہیں فوراً قبلے کی جانب. بسم اللہ. اگر ہر آدمی اپنی اپنی جہت میں نماز پڑھتا تو اتحاد نہ ہوتا. اللہ نے کہا خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے. میں قرآن کی آتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں خدا کو پاؤ گے. اگر خدا ہر طرف ہے تو قبلے کی طرف رخ کیوں؟ یہ قبلے کی طرف رخ اللہ بتا رہا ہے. اتحاد کی خاطر سب ایک طرف رخ کرنا، وہ بھی علی کی ولادت کا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب قبلے کی طرف رخ ہے. پہلے آپ نے وضو کیا، قبلے کی طرف رخ کیا. اب آپ نے نماز شروع کی. نماز شروع کی نیت سے، اور نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے. نماز، روزے، تمام عبادات میں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ، قربتاً اللہ، اللہ سے قرب چاہتا ہوں، اللہ سے قرب چاہتا ہوں. یہ قرب، یہ جو قرب ہے جسمانی نہیں ہے، معنوی ہے. بہت سے مکے میں اللہ کے گھر سے بڑے قریب ہیں لیکن اللہ سے بہت دور ہیں. بہت سے خانہ کعبہ سے بہت دور ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو تو جانے گرامی پہلا کام ہے نیت. نیت بہت خالص ہونا ضروری ہے. نیت خالص نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے. عزیزان گرامی اعمال قبول نہیں ہے، کسی کا عمل قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول. کیوں؟ نیت خالص نہیں تھی. سارے دیکھ رہے ہیں یہاں شروع اللہ اکبر،
دکھاوے کی نیت سے نماز قبول نہیں ہوتی، دکھاوے کی نیت سے روزہ قبول. تمام کی تمام عبادات میں پہلی شرط ہے نیت خالص ہو سوائے عزائے حسین کے. نہیں ہے مجمع؟ عزائے حسین واحد عبادت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں دکھاوے کے لیے بھی رو تو قبول ہے یا نہیں ہے؟ روایات نہیں سنی کیا آپ نے علماء سے کہ من بکا ہو ابکا ہو تباہ کا، جس نے جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کا منہ بنایا. منہ تب بنایا جاتا ہے جب رونا نہ آ رہا ہو. حسین ابن علی کے لگے رونے کا منہ بھی بنا لو تو اللہ نے کہا میں نے قبول کیا. آپ کی وجہ سے نہیں کہ میں نے منہ بنا لیا تھا اللہ نے قبول کر لیا، نہیں، حسین کا نام اتنا بلند ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، نام اتنا بلند ہے. عزیزان گرامی بس یہ 4 منٹ ہیں، انشاءاللہ بعد میں تھوڑا سا مجھے پڑھنے پڑیں گے، میں نے چھوڑ دیا بیچ میں. عزیزان گرامی پھر آپ نے فوراً کیا کیا؟ نیت کی. ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی نیت، اتنا بڑا عمل، اتنی سی نیت اتنا بڑا عمل کھا لیتی ہے. نیت خراب ہوئی، اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی نماز، اتنا بڑا روزہ یہ قبول نہیں، اتنا بڑا حج اتنی سی نیت سے ضائع ہو جاتا ہے. تو کہہ لیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا، پڑھتا تو تھا بہت زیادہ، تو کہہ لیں کہ ممبروں سے سناتا تھا، درس میں بھی کہتا تھا بھئی نیت خالص نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا. کہہ لیں کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں بیٹھا، 3 گھنٹے ہو گئے ہوائی جہاز نہیں اڑا. تو طیران نے کہا بھئی کیا مصیبت ہے، جہاز اڑا؟ تو ایئر ہوسٹس نے کہا بھئی آقا کیا ہے، ایک کسی ایئر ہوسٹس نے کہا کہ چھوٹا سا چوہا کہیں اس نے دیکھا جہاز میں. تو کہا اتنا چوہا، اتنا بڑا ہاتھی سے بڑا جہاز، چوہا کیا کرنے کا، اڑا تم جہاز کو؟ کہا نہیں آقا یہ اتنا سا چوہا اگر ایک تار کتر دے جہاز کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، جہاز گر سکتا. کہا وہ تو کہہ کے چلی گئی، مجھے فوراً خیال آیا ارے یہ نیت ایسی تو ہے، اتنی سی نیت اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا جہاز، اتنا سا چوہا روک سکتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اتنی بڑی نماز، اتنا بڑا روزہ، اتنا بڑا حج، اتنے بڑے بڑے اعمال، نیت خالص ہو تو قبول، نیت خالص نہ ہو تو قبول نہیں. اب ائمہ سے پوچھا شرط کیا ہے کہ قبول ہو جائے؟ کہ علی کی ولایت. عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت. جب تک علی کی ولایت نہ ہو اعمال قبول نہیں. نمازیں ہیں لیکن قبول نہیں ہیں. بلکہ آپ کی سادہ زبان میں سمجھا دوں تو کہ کچھ لوگوں کی نمازیں اٹھک بیٹھک ہیں، عبادت نہیں ہے. معصوم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا روزہ فاقہ ہے، فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کے لیے حج چکر تو ہے، طواف نہیں ہے، احرام نہیں ہے، حج نہیں ہے. کہا یہ کیوں؟ کہا کیونکہ تمام عبادتوں کی روح کا نام علی کی ولایت. عزیزان گرامی اگر جسم میں بھی روح نہ ہو تو کسی بھی ڈاکٹر کو لے آئیے گا روح نکل گئی یہ مردہ ہے. آپ کے نہیں بھائی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کھانا کھایا تھا. کہا نہیں اب مردہ کیونکہ روح نہیں رہی. نہیں ہے مجمع، روح نکل جائے تو جسم بھی مردہ. اب معصوم نے کہا عبادتوں کی روح کا نام علی کی ولایت ہے. بات بہت ہے گرامی. عبادتوں کی روح ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کوئی عبادت قبول نہیں جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو. اچھا ولایت دکھانے والی چیز نہیں ہے، عقیدے سے تعلق ہے. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی دکھانے والی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ کبھی میں نے لکھ کے دے دیا، لکھنے سے نہیں ہے، دل میں ہے یا نہیں ہے.
اور وہ جو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا وہ زبان کو نہیں دل کو جانتے ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کو جیسے سوال ہوگا نا من اماموں کا خود بخود نکلے گا. ماننے والا ہو تو خود ہی کہے گا علی, منکر ہو تو خود بخود کسی اور کا نام, بس نام علی کا نہ آئے وہیں پہ ماں. پھر گرز ہوگا وہ ہوگا. حضران گرامی بغیر علی ابن ابی طالب کے تمام ہو گیا ٹائم. میں انشاءاللہ جاری رکھوں. عبادتوں کی قبولیت کے لیے ولایت علی شرط ہے. کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو. یہ حبیب خدا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی منافقین کی پہچان علی کے نام سے کرتے تھے. صحابہ ہی کہتے ہیں تو مومن بھی تھے منافق بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے نام سے. علی کا نام لیتے جس کا چہرہ اتر جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہے, چاہے بزم رسالت میں آتا ہو چاہے مسجد نبوی میں آتا ہو. لیکن عزیزان گرامی جس کا چہرہ کھل اٹھے. ہم پیش کر رہے تھے فلسفہ احکام کیا. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں نے بالکل بہت کم سحری کی تھی, میں کیونکہ افطاری نہیں کرتا ہوں. یہ شاہ صاحب اور رسول مجھے افطاری کرے چلے جا رہے ہیں تو میں سحری نہیں کر پا رہا ہوں. تو یقین مانیے کہ میں خود, میرا آپ کو پتا ہے بہت بڑا آپریشن بھی ہوا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی میں پڑھوں گا 10 سے 15 منٹ آپ کو 9 بجے ختم کر دوں گا. ساتھ رہیے گا. میں جتنا پڑھوں اسے آپ لوگ محبت سے سنیں. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. عزیزان گرامی یہ جتنے بھی ہم احکام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے, کوئی حکمت ہے. تو سب سے پہلے جب آپ نے نماز شروع کی, مجھے کل سارا روزے کو پیش کروں گا آج, تو اب نماز میں پہلے نیت کرتے ہیں. میں نے نیت کی اہمیت کو بتا دیا, یا قربتاً اللہ. اس کے بعد پھر فوراً کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر. اسے کہا جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام. احرام یعنی یہ بہت سی چیزیں حرام قرار دے دیتی ہے. اب چل پھر نہیں سکتے, کھا پی نہیں سکتے, سوچ فکر کو قابو ہونا چاہیے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. انسان کی سوچ خدا کی طرف ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا نہیں ہے مجمع. کیا کہہ رہے ہیں نماز میں سب سے پہلا جملہ کہتے ہیں اللہ اللہ اکبر و من کل شے, لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. توجہ. تو اب یہاں پہ جناب امیر سے کہا مولا یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر میں ویسے بھی کہہ سکتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ مولا کائنات سے سوال کیا کسی نے, یا علی ہاتھ کیوں اٹھائیں؟ مولا نے کہا کہ جب گواہی دینے جاتے ہو تو ہاتھ اٹھاتے ہو یا نہیں؟ انسان ہاتھ اٹھا کے گواہی دے, جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. مولا فرماتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو, جو کہوں گا سچ کہوں گا. پروردگارہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں, پھر کم از کم نماز میں تو جھوٹ نہ بولو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کہ اللہ اکبر, دونوں ہاتھ اٹھا لیے. عزیزان گرامی نماز فوراً شروع ہو گئی. آپ نے نماز کو شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یعنی اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان و رحیم ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. اب تک کہہ رہے ہیں وہ اور فوراً کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب تک تو کہہ رہے تھے وہ عالمین کا رب ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اب کہہ رہے ہیں تیری عبادت کرتے. توجہ, یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ توحید سمجھ میں آ گئی ہے. جب تک کہہ رہے تھے وہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی تھی, جب سمجھ میں آ گئی تو کہا ایاک نعبد و ایاک, تیری عبادت کرتے ہیں. پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں. جب اللہ کی عبادت کہتے ہیں ایاک نعبد, عزیزان گرامی کبھی بھی ترجمہ کرتے میں آپ نہیں کہتے, بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں تو. اللہ سے زیادہ تو احترام نہیں کسی کا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں تو, کبھی نہیں کہتے آپ, کیونکہ آپ جمع کے لیے استعمال ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ, یعنی ایک کو تو, جمع تم یا آپ. تو ہم اللہ سے جو مخاطب ہیں تو ہیں مخاطب مال غیر, کوئی اور نہیں, بس تجھی سے مخاطب ہوں.
عزیزان کرام اسے کہتے ہیں تو دوسرا اپنائیت کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے میرا بندہ اتنا آسانی سے بات کرے جو چاہے مانگ لے. اس کے فوراً بعد کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. بہت سے مسلمان ترجمہ کرتے ہیں ہدایت دے دے، ہم کہتے ہیں قائم. جو کہتے ہیں ہدایت دے دے وہ کہتے ہیں آمین. ایسا ہے یا نہیں؟ اور جو مانتے ہیں کہ ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ. معذرت کے ساتھ گراں گزرے تو کیا کروں، اہل بیت نے سکھایا یہی ہے. تو عزیزان گرامی جو کہتے ہیں کہ ابھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو کہتے ہیں آمین ہمیں ہدایت دے دے. اور یہ ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا؟ یہ مولا کائنات نے بتایا. جب بادشاہ روم نے مولا کو خط لکھا کہ یا علی اگر اسلام صراط مستقیم ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہو مسلمان ہو جاؤ؟ مولا نے کہا صراط مستقیم ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہدایت دے دے. ثبتنا علی الصراط، ہمیں قائم رکھ. نہیں ہے مجمع عزیزان گرامی، کوئی آدمی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں قم، قیام سے ہے قم، کھڑے ہو جائیے. اور اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہو اسے کہوں قم تو یہ نہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ تو کھڑے رہو. عزیزان گرامی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ میں جانتا ہوں افطار کرنے کے فوراً بعد بالکل انسان کا جو ہے وہ بدن کمزور ہو جاتا ہے اور دماغ جو ہے پوری طرح سے کام نہیں کرتا، لیکن میں بھی پوری بات سنا کے رہوں گا. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پہ قائم رکھ. انعمتا، الف نون عین میم تے 5 حروف ہیں. انعمتا کے 5 حروف ہیں. انعمتا کا الف امامت کے لیے، نون نبوت کے لیے، عین عدل کے لیے، میم معاد کے لیے، تے توحید کے لیے. توجہ ہے جانے گرام. انعمتا شیعہ عقائد کا نام ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے. عام میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھی ہم نے تو سنا توحید پہلے، آپ امامت پہلے لیا ہے، وہ توحید تو نہیں. پیغام یہ ہے کہ توحید کو بھی سمجھنا تو امام وقت سے، کسی اور سے سمجھنے جاؤ گے نہ جانے کیا سمجھا دے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اور یہ انعمتا والوں کا راستہ ہے صراط مستقیم. ہے کیا صراط مستقیم؟ آئیے ذرا. صراط المستقیم، صاد رے الف توئے 4 حروف. المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8 اور 4 12. صراط المستقیم ہے 12. کچھ کہتے ہیں نہیں صراط المستقیم ہے نہیں، الصراط المستقیم، اس میں بھی الف لام ہے تو پھر 14 ہو گئے. تو ایک بات واضح ہوئی، صراط مستقیم یا 12 والوں کا راستہ ہے یا 14 والوں کا؟ پتہ نہیں چلیے گا کہتے ہیں. توجہ ہے جانے گرامی. تو یہ صراط مستقیم 12 اور 14 کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غضب ہے، نہ ان میں قرار دے جو ضالین میں سے ہے. تو پوچھا مولا کائنات سے مولا یہ کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے اور کون ہے جو ضالین ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں خود بتا تو دیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہودیوں کے لیے کہا کہ جب انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تو باءوا بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کا غضب خرید لیا. نہیں ہے مجمع، جنہوں نے خرید لیا پھر اللہ کا غضب انہی کے لیے. کم مغضوب علیہم ہے یہودی، اور ظالم کون نے کہا وہ عیسائی کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توجہ ہو کہ جب انہوں نے کہا ثالث یعنی 3 ٹرینٹی
تین کا نظریہ دیا انہوں نے، ٹرینٹی کا، ٹرینٹی. کچھ عیسائی بھی ٹرینٹی میں پھنسے ہیں، کچھ مسلمان بھی. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. اللہ نے گرامی پورا ٹرینٹی کا تصور دیا کہ بھئی اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایک اللہ ہے، روح قدس ہے، باپ بیٹا اور روح قدس. تو اللہ نے گرامی مولا نے کہا کہ اللہ نے کہا جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ باپ ہے عیسیٰ بیٹا ہے وہ گمراہ ہے، نہ ان میں قرار دے نہ ان میں. اور اگر آپ نے اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو پیغمبر نے ایک اور حدیث فرمائی ہے، حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرَضَاهَا، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک. بسم اللہ. 5-7 منٹ چلیں گے، تھک گئے حضرات. عزیزان گرامی یہ پورا کا پورا نماز کا میں نے آپ کو کہا فلسفہ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. میں تمام کر دیا، اب نماز اختتام ہو جائے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں خاص مقام پہ دیکھنا ہے. جب قرات کر رہے ہیں تو سجدہ کو دیکھیں، جب قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہتھیلیوں کو دیکھیں، بسم اللہ. بسم اللہ. مستحب ہے واجب نہیں. بسم اللہ. اور رکوع میں ہے تو پاؤں کے درمیان میں دیکھیں. اور ایسا کہ جب سجدے میں ہیں تو ناک کی کونے کو دیکھیں. اور جب آپ تشہد پڑھنے لگے ہیں، تشہد و سلام، تو اپنے دامن کو دیکھیں. کہا مولا یہ دامن کو کیوں دیکھیں؟ کہ دیکھو پھر بھی خالی نہیں ہے. نماز مکمل ہو گئی پھر بھی دامن خالی ہے. اچھا جانے گرامی جب جانے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال کیا، شام والے، ابھی نام نکلنے والا تھا، شام والے سے سوال کیا، پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تم کہتے ہو کہ نماز کا سب سے اچھا عمل ہے وہ ہے سجدہ، نماز میں سب سے اچھی چیز سجدہ. سجدے سے اٹھتے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیوں؟ مجھے پتہ نہیں، محمد نے ایسی بتایا. نام لیتا تھا حضرت رسول خدا کا، جناب امیر کا، رسول اللہ نہیں کہتا تھا. تو ایسا کہ میں کہا کہ ایسے ہی بتایا، مجھے تو کیا پتا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جناب امیر کے پاس آئے کوفے میں، کہا کہ یا علی یہ نماز کے اندر آپ کہتے ہیں سجدہ سب سے اچھی چیز ہے، تو سجدے سے اٹھ کے کیوں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ مولانا کا سجدے سے اٹھ کے اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگارا سب سے اچھی عبادت میں تھا، نکل آیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر واپس جا رہا ہوں. نہیں ہے مجمع، نکل آیا تھا واپس جا رہا ہوں، اس لیے استغفار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کیا تھا چھوڑ دیا اس لیے. پتہ نہیں مجمع بہت ہے یا نہیں. اعزان گرامی اگر آپ کو عبادات سمجھائیں گے تو آل محمد سمجھائیں گے، عبادات کی حکمت و فلسفہ سمجھائیں گے تو آل محمد سمجھائیں گے. میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، بس میں مکمل کیا مضمون کو. یہ تمام عبادات اگر آپ نے اس کے فلسفے کو سمجھنا، حکمت کو، تو خاتون جنت کا بس ایک جملہ ہے جو خطبہ ان کا ہے فدکیہ، خطبہ فدک. اس میں فرماتی ہیں کہ وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے بنایا. یہ تکبر سے بچاتی ہے، تکبر سے بچاتی. کیوں؟ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، نماز جھکنا سکھاتی ہے، وہ بھی خالق کے سامنے. ہم دنیا والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر خالق کے سامنے کیوں نہ جھکیں؟ فیضان گرامی یہ جھکنا سکھاتی ہے، اس لیے نماز جو ہے وہ ضروری ہے. اور جناب سیدہ فرماتی ہے تکبر سے بچاتی ہے. ایک ایک عبادت کا بی بی نے حکمت سمجھائی ہے، میں کل مکمل کروں گا. ایک ایک عبادت کا بی بی نے فلسفہ بیان کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ کی یہ حج زیارات انشاءاللہ کل پیش کروں گا.